بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی، اپنا اور اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا، اور ایک ایسی ریاست الحمدللہ جس کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ آج ہمارے ایک سپوت شہید ایس پی داوڑ، ان کی فیملی کے ممبران، دو بھائی میرے ساتھ احمد الدین اور سعید نور، اور آئی جی پی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے قوم کے باقی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ شہید طاہر داوڑ پاکستان کا ایک ایسے بہادر بیٹا تھا جس پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، ایک بھائی اور بھابھی کو بارہکہو میں شہید کر دیا گیا۔ ایک ایسا باپ اور ایک ایسا بھائی کہ وہ 3 خاندانوں کا کفیل تھا، اور ایک ایسا ناڈر سپاہی اور جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے لازوال کارنامے سر انجام دینے والے کو ہر لیول پر اپلاڈ کیا، اور ان کی کنٹریبیوشن انارمس ہے، اس لیے ان پر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے پر فوراً آنریبل پرائم منسٹر نے جی آئی ٹی تشکیل دی، جس میں ڈی آئی جی آئی سی ٹی، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی آئی سی ٹی پولیس، انٹیلیجنس آفیسر آئی سی ٹی، ایس پی کے پی پولیس، ڈائریکٹر آئی ایس آئی اور ایم آئی سے میجر صاحب، اسی طرح ایڈیشنل ڈائریکٹر آئی بی۔ یہ جی آئی ٹی آلریڈی کام شروع کر چکی ہوئی ہے، اور کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پارلیمان اور پارلیمان میں بیٹھنے والے تمام پارلیمنٹیرینز، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ان کو آن بورڈ رکھنا، اپوزیشن کو، تمام پوری قوم کو، اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے 5 ممبران کی پارلیمنٹری کمیٹی، جو کہ 3 دن میں تشکیل دی جائے گی، جس میں سے 2 حکومتی ممبران 2 حکومتی پارٹی کے ہوں گے اور 3 اپوزیشن سے ہوں گے۔ یہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی ہوگی، جو کہ جی آئی ٹی کے ساتھ رابطے میں رہے گی، اور یاد رکھیے کہ انٹیریئر منسٹری آلریڈی اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ پارلیمان کو اوورسائٹ اور انٹریکشن اور اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کو پروب کرنا مل کر، تاکہ جو بھی رسپانسبل ہے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور ایگزامپل بنایا جائے۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے تمام باسی اور خاص کر لا انفورسنگ ایجنسیز کی لازوال قربانیاں اس ملک کو آج اس مقام پہ پہنچا دی ہے، جہاں پہ پوری دنیا پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز اور پاکستان کو نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ جن کے بھی مذموم اور مقاصد اور ارادے ہیں، ان کی نفی کا نام ہے الحمدللہ افواج پاکستان اور پاکستان کی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز۔ یاد رکھیے کہ ریاست ہی اپنے سپوتوں کو، اپنے جوانوں کو نہ صرف پروٹیکٹ کرنا، ان کے لواحقین، ان کی جتنے بھی کلوز فیملی ممبرز ہیں، ان کی ذمہ داری ریاست کی ہے، اور اس سلسلے میں آئی جی کے پی کو میں اپلاڈ کروں گا، کیونکہ آئی جی صاحب کا رول ایگزمپلری، اور خاص کر کے پی پولیس کا، انہوں نے بارہا آنریبل پرائم منسٹر مجھے ہر لیول پہ کہا کہ جی کے پی پولیس کی رسپانسبلٹی اب ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے فاٹا کے مرجر کے بعد، اور شہید طاہر داوڑ شہید صاحب جو ہیں مرحوم، ان کا تعلق ایسے علاقے سے ہے، اور ہم نے کوئی ایسا میسج نہیں دینا جس سے اینٹی پاکستان فورسز اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، اور وہ کیونکہ کفیل تھے، ہمارے سابقہ فاٹا کے تمام لوگ جو آئی ڈی پیز، ان کو مختلف آزمائشوں اور اضطراب سے گزرنا پڑا ہے،
تو وہ تمام ان کے وہ خاندان کی جو بیوہ بہنیں ہیں، ان کی جو اولاد ہے، وہ جو بھائی جو بارکہو میں شہید ہوئے بیوی کے ساتھ، ان کی اولاد، ان کے 14 بچے ہیں۔ اللہ کے بعد ان کی ذمہ داری ہمارے پیارے بھائی طاہر داور شہید مرحوم کی تھی، تو ان کے لیے بھی اسپیشل پیکج آنریبل پرائم منسٹر نے سب سے پہلے کے پی کا اپنا پیکج ہے، ایک نوکری ہے ASI کی جو ان کے بیٹے کو دی جائے گی۔ دوسرا آنریبل پرائم منسٹر نے 5 کروڑ روپے شہید طاہر داور ان کے بچوں کے لیے، اور 1 کروڑ روپیز ان کی 2 بیوہ بہنوں ان کی اولاد کے لیے، اور 1 کروڑ روپے ان کے وہ بھائی جن کو شہید کیا گیا تھا اور جن کی 14 اولاد ہیں، ان ٹوٹل ملا کے 7 کروڑ، اور اس کے علاوہ ایک نوکری ان کا بھائی جو بارکہو میں شہید ہوا، وہ آف دا رینک آف ASI ہم اسلام آباد میں یا CDA میں یا ہم دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ کچھ لوگ قوم اور زبان کی بنیاد پر سیاست کرنے کا سب کو حق ہے، لیکن وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان میں اپنے نیریٹو کے لیے پاکستانیوں کو استعمال کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستانی اور پاکستانی ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے اندر انتشار کا سبب بن رہے ہیں، ڈس انفارمیشن، کیونکہ ہائیبریڈ 5th جنریشن وار، کنفیوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں۔ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم سب چیزوں کو ایکسس اور آبزرو کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی کسی ایسی قوت کو نہ اجازت دیں گے اور نہ کبھی اجازت دے سکتے ہیں، ان کو ایگزامپل بنائیں گے۔ ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز اور پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ سول ملٹری ہو، چاہے وہ پارلیمان میں اپوزیشن ہو، تمام لیول پر کنسنسس ہے پاکستان کو کسی لیول سے پہ بھی خدا نہ خواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے والی سوچ کی ہر لیول پر ان کو ایگزامپل بنایا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ آج یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر نے جو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پروب کرنا اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو یہ احساس دلانا کہ ریاست ان کی ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے فوٹیجز لے کے اینٹی پاکستان فورسز ان کو ہمارے خلاف ہماری قوم میں مس یوز کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پولرائز اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی، اور ان ماؤں پر فخر ہے جو اپنے بچوں کو اس ملک پاکستان کے لیے قربان کرتی ہیں۔ ہم نے پاکستان کی پازیٹو سوچ کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر وہ فورسز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، مختلف سوچ کے جو حامی ہیں، جو پاکستان کو خدا نخواستہ کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو آپ سے میسج جانا چاہیے کہ ریاست مضبوط ہے انشاءاللہ، اور ریاست کبھی بھی پاکستانیوں کے کسی بھی لیول پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ میں اینڈ میں ایک دفعہ پھر آنریبل IGP صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور ساتھ طاہر داور شہید صاحب مرحوم کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک چیز اور، کیونکہ جب لا انفورسنگ ایجنسی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات آئے تو انکروچمنٹ اس میں سے ایک ٹول ہے، اور کچھ وہ بااثر شخصیات جو پیسے کے بلبوتے پہ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ کراچی میں جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنریبل پرائم منسٹر نے کلیئر ڈائریکٹیوز دی ہیں، اسلام آباد، پنجاب اور KP، اور ہمبل سبمیشن یہی بھی ہے ہمارے کولیشن پارٹنر بلوچستان اور سندھ کے لیے بھی، کہ غریبوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں، جو پیسے کے بلبوتے پہ اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اپروچ اپنائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے نام اور ایک عجیب سوچ اپنائی ہوئی تھی، ان کے خلاف یہ ایکشن ہے۔ تو میری ہمبل سبمیشن ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतासिरीन को, फिर खासकर मॉडल विलेजेस, और सबसे बढ़कर ये कि इंक्रोचमेंट अनटचेबल्स के खिलाफ है। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि कुछ मिसपरसेप्शन है, ताकि ये खत्म हो। थैंक यू सो मच। मेरा दो छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि रियासत क्लियर कर रही है आपकी फैमिली की, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा पैकेज कभी किसी पुलिस अफसर की फैमिली को नहीं दिया गया 7 करोड़ रुपए का। डेफिनेटली उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया होगा। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या उनकी किडनैपिंग में कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व थी कि इस हद तक पाकिस्तान अब डेफिनेटली केयर करने चाहिए? दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप ओवरसी कर रहे हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन को IG साहब का 24-25 साल का एक्सपीरियंस है वो कर रहे हैं। जब इतने एक्सपर्ट लोग पहले से JIT में भी हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या वो इससे फीडबैक नहीं करेंगे? क्या एक्सपर्टीज हो? थैंक यू। नंबर एक, आपने पूरी कौम ने देखा कि जब मेरे भाई और मेरी जवान की लाश हमें नहीं दी गई, पूरी दुनिया में वो फुटेजेस चली हैं। ये मेरे ख्याल में आपके लिए इसका मैसेज के क्यों हमें, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को हमने इज्जत दी और देंगे, लेकिन सवाल यह है कि मेरे जवान की लाश क्यों नहीं दी गई, नंबर एक। नंबर दो, पैकेज देखें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि IGP साहब की रिक्वेस्ट थी कि ताहिर दावर शहीद अपने घर के अफराद के अलावा 3-4 खानदानों का कफील था, और ये रियासत की जिम्मेदारी है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आवर्स में। और अगर आज रियासत के बीच में डिस्कनेक्ट हो और तमाम की स्टेक होल्डर्स के बीच में डिस्कनेक्ट हो, नेगेटिव मैसेज जाएगा और उन फोर्सेस को और उन ताकतों को फायदा होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एंड में पार्लियामेंट को, मुझे सेनेट में चेयरमैन साहब ने कहा, सेनेट में जाके मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, पॉलिसी स्टेटमेंट दी, कौमी असेंबली में भी, क्योंकि उस दिन मैं था नहीं, मैं बॉर्डर पे गया हुआ था, तोरखम बॉर्डर, पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया गया। जब तक पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन सब एक पेज पे ना हो, ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है ये ओवरसाइट करेगी, GIT इनको गाए बगाए बताएगी, ये ड्राइव नहीं करेंगे, ये इन कांटेक्ट रहेंगे ताकि तमाम की स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो और पॉजिटिव मैसेज जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि GIT पार्लियामानी कमेटियां तो बहुत सारी गलती करती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी तक है जिस हवाले से क्या पता मिलेगी कि ताहिर दावर से हुआ और अफगानिस्तान मुल्क के होने का अमल, क्या हमारी तमाम एजेंसियां सोई रही हैं, कानून अमरीका की अदालत हो रही है, और GIT के पास क्या एक्सपर्टीज है कि वो अब इसको तलाश करेगी कि इसके कौन लोग थे, पार्लर से पाकिस्तानी कुछ लोग थे, तो GIT पर क्या एक्सपर्टीज होगी? क्या अभी तक सवाल का जवाब मिल पाया है कि इसमें किडनैपिंग को वहां तक पहुंचाने में कौन लोग मदद थे? देखें, आपको मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं, यही वजह है कि जब मैंने सेनेट में ये आवाज उठाई कि 1900 के करीब कुछ सेफ सिटी के नाम पे कैमराज हैं और कैमरा फेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नंबर प्लेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अरबों रुपए, 11.5 से 12.5 13 अरब रुपए के करीब ये टोटल अमाउंट लगी है, और MOU साइन होने के बाद इंस्टॉलेशन से पहले 95% अमाउंट भी रिलीज कर दी गई थी, उस पर ऑलरेडी NAB ने इनिशिएटिव लिया है। जहां तक बात है तमाम की स्टेक होल्डर्स में, वक्त से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे मंतकी, और क्योंकि ये उनके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ बाकायदा बात करके ये कमिटमेंट की है कि वी विल गो ऑल आउट, और यही रिजॉल्व आर्मी चीफ का भी है, तमाम की स्टेक होल्डर्स है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। जहां तक बात है यहां से मुंतकिल करने का, तो यही तो सवाल है जो आज को मीडिया को उठाना चाहिए कि 2611 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ आपने खुला छोड़ा, क्यों खामोश है? सवालात क्यों नहीं उठे? क्यों पाकिस्तान के बच्चों फाटा में जो
وہ جنون پاکستانی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، ان بچوں کے ہاتھوں سے قلم لے کے اسلحہ پکڑا دیا گیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو ماضی کے مختلف ادوار میں اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لیکن اب انشاءاللہ اس نئے پاکستان میں کوئی ایسی سوچ نہ پنپے گی، نہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جی آئی ٹی پہ چپ رہ جاتے. آنریبل پرائم منسٹر نے پارلیمانی کمیٹی جس میں سے 5 میں سے 3 اپوزیشن کے ممبران ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اوور سائٹ ہو اور قوم کو صحیح ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز اور تمام چیزیں بتائی جائیں. ایس پی کا جو معاملہ تھا یہ تو افغانستان کا سندھی میں مولانا سمیعات کا قتل ہوا ہے سر. یہاں پہ آپ تھانوں میں رات دن قاتل مارتے ہیں، ابھی تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی. یہ واقعہ خیبر پختونخوا پولیس کا تھا، اب تک جو ہے ہوا ہے اسلام آباد سے ہوا اس کے بعد بھارت کے کہتے ہیں سارا معاملہ خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا. یہ تو کے پی پولیس کی کارکردگی ہوئی. اس کے علاوہ سر اسلام آباد پولیس کی کمانڈو جو لڑکی تھی اس کے ساتھ جاتی ہوئی اس کا داخلہ بھی اس کے مکمل خاموش ہے. اور مولانا سمیع کا جو معاملہ مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، آنریبل پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر تھے، وہیں سے انہوں نے انکوائری اور اس کا تمام جس جگہ پہ ہوا وہاں پہ تمام فوٹیجز، تمام چیزیں، ہر چیز دیکھیں. لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. جب تک کمپلیٹ پروب نہ ہو، ان بلیک اینڈ وائٹ تمام انفارمیشن شیئر نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بارہا ریکویسٹ کروں گا کہ جب تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ مولانا سمیع الحق شہید مرحوم کے حوالے سے ہو، اور جہاں تک ایک بیٹی جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں ہم بہت قریب تک پہنچ چکے ہیں. اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام 99% ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹیگیٹو وہ جو تمام کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں کیونکہ اس سے کیس افیکٹ ہوتا ہے. باقی کے پی کی پولیس کی پرفارمنس ایگزیمپلری ہے. یہی وجہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جب کے پی میں پولیس ریفارمز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ تمام فیسلٹیز اور ویل ایکوپڈ کرنا اور ڈی پولیٹیسائز کرنا، یہی چیز پنجاب کے لیے، یہی چیز اسلام آباد کے لیے. اور جہاں تک پولیس کی بات ہے تو نئے آئی جی پی صاحب از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اسلام آباد کی نئے آئی جی صاحب کے آنے کے بعد 40% کرائم ریٹ کم ہوا ہے. اینڈ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، چاہے وہ ڈرگز ہے، چاہے وہ انکروچرز ہے، چاہے وہ کس سلسلے میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ کی ان پٹ کو ہم ویلیو کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو آئی ایم آلویز دیئر. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آنریبل پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں پوری قوم کو کے سامنے رکھا کہ کافی عرصے سے یہ تھریٹس آ رہی تھیں. ان کی مین جو ہرڈل ہے ان کے لیے وہ یہ کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف نہ جائے. وہ تمام اینٹی پاکستان فورسز ہیں، اسی لیے یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے ہائیبرڈ، یہ جو 80 ٹویٹس ان اے منٹ ایک خاص ملک سے، اور میں نام بھی لے لوں بنگلور اور نیو دہلی سے، جو پاکستان کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اسی جو ہے حوالے سے جو طاہر داوڑ شہید مرحوم کے حوالے سے جو رول رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہندوستان سے جو چیزیں، اور پھر وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، اور پھر خاص کر سی پیک کو ٹارگیٹ کرنا. لیکن سلام ہے چائنیز کی اسٹیک ہولڈرز کو. ان کے فارن منسٹر صاحب کا جو فون آیا آنریبل فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی کو کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان کو یا پاکستان اور چائنا کی دوستی کو کسی حوالے سے بھی خدا نہ خواستہ افیکٹ کرنا چاہیں. لاسٹ کوشچن تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا کہ پہلی دفعہ کسی سویلین ادارے میں خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ہے. ہم دیکھتے رہے فوج میں تو اپنی قربانیاں دینے والوں کو ایک رہا ہے ان کا ایک طریقہ کہ وہ آنر کرتے ہیں اپنے سروسز کو. تو پولیس کے لوگوں کا انفارچونیٹلی ماضی میں یہ نہیں رہا اور پہلی دفعہ آپ لوگوں نے آنر کیا ہے تو یہ تو اس سے کرانا چاہیے اس کام کو. ساتھ ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طاہر داوڑ شہید کی جو اس کے بعد جس طرح کی ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ رن کی گئی اور
लोगों ने बड़ा खुला अंदाज में फोर्सेज के ऊपर इशारतन और जनायतन इल्जाम भी लगाए और आपके साथ भी जो कुछ बॉर्डर पे हुआ, सारों को आपने तो FIA ने कोई एक्शन लिया है इस हवाले से? उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान से, बाहर से जो लोग थे वो तो कह रहे थे, पाकिस्तान से जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? और दूसरा, मैं KP के ID साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें बताएं इस्लामाबाद के लोगों को, साथियों को, कि क्या सक्सेस क्या है आपकी और वीकनेस क्या है? थैंक यू। देखें, बहुत सिंपल चीज है कि आपने अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी कहां पे चली गई है? FIA में आज तक लाइब्रेरी नहीं है। डिलिबरेटली इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनली उन पर ना इन्वेस्ट किया गया, ना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, ना उनको ग्लोबल लेवल पर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की कभी सोच, कभी फिक्र नहीं रही, क्योंकि वो खुद एक्सपोज हो जाते। यही वजह है कि जब हम 5 साल पिछले माजी में KP में हमारी अल्लाह ने हुकूमत दी, KP के आवाम की वजह से, तो 8 डिफरेंट स्कूल्स, नया पुलिस एक्ट एग्जाम्पल बन गया। यही वजह है कि मैं जनरल कयूम साहब और जिन्होंने PhD किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में, शोएब सडल साहब, हम जब इंडिया गए पुलिस रिफॉर्म्स पे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ KP पुलिस रिफॉर्म्स, वी वर डिक्लेयर्ड बेस्ट एज कंपेयर टू इंडियंस। तो ये सोच कब आई? ये सोच तब आई जब आपको खौफ खुदा हो, जब आप अपने मुल्क और अपने मुल्क के इदारों, क्योंकि ये ऑलवेज टीम वर्क होता है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आम लोग सब्र करेंगे। इसी हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है। और जहां तक साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम विंग जो है विद इन FIA, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। माजी की हुकूमतों ने 18 माइन की तनख्वाहें नहीं दी FIA की। क्यों डिलिबरेटली एट आर्म्स लेंथ रखा गया? क्यों इन पर इन्वेस्ट करना तो छोड़े, इनको इज्जत क्यों नहीं दी? आज सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ऑल द की स्टेक होल्डर्स, वी आर ऑन वन पेज, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, यही मैंने शुरू में कहा कि हम सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें कोई अंडरमाइन ना करे। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तानियों को इज्जत देना, और वो तमाम फोर्सेस जो पाकिस्तान को किसी कैपेसिटी में डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, या उनके ज़हन में या फिक्र या कोई सोच ऐसी है कि यार पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, इस इमरान खान और नए पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब सिर्फ रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और सबसे बढ़कर लॉ ऑफ द लैंड प्रायोरिटी नंबर 1 है। इस पर इंशाअल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं अब जी आज सर जी बोले। ठीक, ऑन है, अब ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तफ्तीश के लिहाज से बात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए जहां पर GITs मुकर्रर की गई, जिसमें मशाल खान केस था, आसमा का केस था, मर्दान का, आसमा का केस था, क्वाड का, या शरीफा बीबी का केस था, DA खान का, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 98% से ज़्यादा रिजल्ट दिए हर केस में। हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाकाम नहीं हुए अपने केसेस में, जो मेजर इंसिडेंसेस के केसेस थे। इस केस के लिहाज से GIT बना दी गई है, हम भी इसी इंतज़ार में हैं और तवक्को रखते हैं कि GIT हमें नताइज देगी इंशाल्लाह। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट के तहत बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम हो रहा है। आने वाले महीना 45 दिन में हम स्क्रूटनी कमेटीज हमारा काम शुरू कर देंगी ऑन द सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी कमीशंस। डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशंस में अपोजिशन और सरकार के इलेक्टेड मेंबर्स की का तवाज़ुन बिल्कुल बराबर होगा। उसके अलावा उसमें सिविल सोसाइटी होगी और ये सेफ्टी कमीशंस पुलिस की डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बनेंगी, अगले 40-45 दिन में काम शुरू हो जाएगा। पुलिस के पास अपना गुनाह छुपाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आवाम शिकायत करेगी पुलिस के खिलाफ और अवामी इंक्वायरी करेगी पुलिस के खिलाफ कि क्या वो गुनाहगार हैं कि नहीं है। तो माजी में जो होता था कि पुलिस को इंक्वायरी दे दी और पुलिस वालों के ऊपर अवाम भी शक करती थी और इंक्वायरी का रिजल्ट भी खराब, तो वो नताइज नहीं होंगे।
اس کے علاوہ ہم نے 100 ڈیز پلان میں بہت سارے ہمارے کوئی 20-25 ہمارے ہیں ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں پروجیکٹس. اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی آر گوئنگ انٹو ای پولیسنگ. سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن سیف سٹی کے علاوہ ای پولیسنگ میں آپ کی پولیس جب تھانے سے باہر جائے گی، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ چیک پوسٹ کے اوپر ہو، یا جب عوام پولیس کے پاس آئے گی، چاہے وہ چوکی میں ہو، چاہے وہ تھانے میں ہو، یہ سارا آڈیو ویڈیو ریکارڈڈ ہوگا. اور اگلے 2-3 ماہ میں ہم عوام کو اپنے اینڈرائڈ کا استعمال سکھائیں گے. ہم عوام کو بتائیں گے کہ آپ کا اینڈرائڈ ٹیلی فون آپ کے حقوق کا محافظ ہے. تو خیبر پختونخوا پولیس آنے والے مہینوں میں اتنی ٹرانسپیرنسی لے کر آئے گی انشاءاللہ. نمبر 1 کہ گناہ چھپے گا نہیں، اور نمبر 2 اگر گناہ ہوا تو اس میں انکوائریوں میں اور باقی چیزوں میں پولیس کے بچنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ خیبر پختونخوا پولیس پاکستان کی وہ پولیس ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف گورلا وارفیئر لڑی ہے. دنیا میں ایسے ممالک بہت کم ہیں جہاں پر پولیس کا محکمہ گورلا جنگ لڑے، 1500 افسران کی قربانی دے. اس پولیس کے پیچھے میں خود اول تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس فورس کا کمانڈر ہوں. دوسرا میں اس پہ بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان اس پولیس فورس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ فورس پاکستان کی فرنٹ لائن پہ لڑتی رہی ہے، اور اس نے پاک فوج اور دیگر تمام اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی ایک جنگ الحمدللہ ہم تقریباً جیت چکے ہیں. خاموش جنگ جو ہے دہشت گردی کی وہ چل رہی ہے، جس طرح انٹیریئر منسٹر صاحب نے تفصیل بتائی. اس کے لیے بھی ہم دن رات کوشش کرتے ہیں. جہاں ہم پولیس کے اوپر پابندیاں رائج کرتے ہیں اور پولیس کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں ہم کو خیبر پختونخوا پولیس کو سپورٹ بھی کرنا ہے ہر لحاظ سے. اور آپ کی یہ فورس جو ہے انشاءاللہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں سابقہ جو فاٹا اضلاع تھے وہاں بھی جائے گی، اور آپ کے فرنٹ لائن پہ یہ پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. تھینک یو. آپ نے ایس پی داؤد صاحب کے حوالے سے بات کی، ایسے تشریف قرار میں سوالات اٹھائے کہ پولیس اٹھایا جاتا ہے. سر آپ نے یہ بنا دیا، آج کا سر ایک واقعہ ہے کہ آپ کے گیٹ وے کے اوپر ایک علاقہ ہے جہاں پہ جرنلسٹوں کی کالونی ہے وہ، اور مارس اور ہومک اس کا نام ہے. وہاں پہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے یہ سوال بنایا پورے محلے کو، اور وہ دودھ کے لے کے 8-10 گھروں کو اور 2 لوگوں کو گولیاں مار کے چلے گئے. 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پولیس اسٹیشن. میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈین منسٹری میں رابطہ کرتے رہ گئے، ہم پولیس میں رابطہ کرتے رہ گئے، بچوں کو دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انٹیریئر منسٹر یا آئی جی یا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کوئی سموٹو ایکشن لے یا پرائم منسٹر صاحب انکوائری کریں، دیٹ از ناٹ دا سولوشن. سولوشن کیا ہے؟ سسٹم ریفارمس. میں جب یہ تھانوں میں جاتا تھا اس لیے جاتا تھا کہ مجھے کرمنل جسٹس سسٹم کے گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہو، اور یہی ہمارا کے پی میں ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا. یہ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سال 2013 میں جب ناصر درانی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا تو پارلیمنٹیرینز کی طرف سے آئی واز نامینیٹڈ بائی دی آنریبل پرائم منسٹر، اور میں ان کے ساتھ یہ پولیس ریفارمز کے لیے کام کر رہا تھا. اور وہاں پہ ہم نے یہ تمام چیزیں گیج کر کے انڈرسٹینڈ کر کے سیئنگ از بلیونگ کہ گراؤنڈ میں تھانے میں ہو کیا رہا ہے. پھر ہم نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے آفس کے دروازے کھلے رہتے ہیں، مجھے تھریٹ کالز بھی آ رہی ہیں. ہر پاکستانی ارریسپیکٹو کس پارٹی، کس علاقے، کس سوچ کا ہے، وہ سیدھے انٹیریئر منسٹری اور انٹیریئر منسٹر کے پاس اس کا ایکسس ہے. میں حیران ہوں کہ آج میں کم سے کم 4.5 گھنٹے آفس میں رہا ہوں. اس کے بیچ میں ایونٹس تھے، اور ابھی بلکہ 4.5 نہیں بلکہ 5.5. مجھے نہ کوئی کمپلینٹ آئی. میرا ایک ہی موبائل نمبر ہے جو کہ ویب سائٹ پہ، اس پہ تمام چیزیں. منسٹری آف انٹیریئر کے اندر کمپلینٹ سیل ہے، اس کے نمبر جی جو نمبر ہے اس پہ کال آپ ٹیکنگ دیکھیں نہیں آپ بالکل آپ نے کال کی ہوگی. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں موبائل پہ اٹینڈ کر سکتا ہوں. انٹیریئر منسٹری کے انڈر 18 ڈپارٹمنٹس ہیں. اس میں ایک ہے نادرا، ایک ہے امیگریشن پاسپورٹ، FIA.
جب میراتھن میٹنگز ہوں گی، جب ابھی ہم پچھلے 3 گھنٹے سے ساتھ ہیں، اتنی سیریس لیول کی ڈسکشن میں آپ فون کیسے اٹینڈ کریں گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 5.5 گھنٹے جب میں منسٹری میں ہوتا ہوں تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کے بعد جیسے یہاں سے نکلوں گا آئی ول ٹیک اپروپریٹ میجرز. اوور ٹو ابھی احمد الدین صاحب، اگر آپ کچھ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احمد الدین صاحب داؤد صاحب ایس پی شہید کا بھائی. ڈیفینیٹلی یہ بات سب کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ صاحب داؤد صاحب ایک بے ڈر اور بہادر پولیس آفیسر، ایس آئی بھرتی ہوئے اس وہاں سے لے کر ایس ٹی کے رینک تک اس نے اس ملک کے لیے کافی زیادہ قربانیاں دی. تو جب وہ شہید ہوئے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اپنی فیملی کے علاوہ جو ساؤتھ بلوچستان ہے اور نارتھ بلوچستان کے جو لوگ ہیں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو ابھی جو عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی چند دن پہلے، اس نے ہمیں باور کرایا اور یقین دلایا کہ میں جی آئی ٹی بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کیس کے تحت میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی. تو میں عمران خان اور وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری فیملی کا خیال کیا اور ہمارے جو بیوہ بہنیں ہیں اور ایک شہید بھائی کا اس نے خیال کیا ہے، اس کے فیملی کا خیال کیا ہے. اس کا میں اس کا پہلے سے شکریہ ادا کروں. اور جو پارلیمانی کمیٹی اس نے بنائی ہے اور جو جی آئی ٹی بنائی ہے اس پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک منٹ بیٹا بات کر رہا ہوں بائک میں. دیکھیے آپ نے کہا ہے کہ جو شہید صاحب داؤد صاحب تھا کہ وہ بارڈر کھلا ہوا ہے، یہاں سے لے گیا. یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی فارن پالیسی کی ناکامی ہے. آپ کو ڈیڈ باڈی افغان گورنمنٹ نے نہیں دی. دوسرا میرا مولانا سمود آپ کے بارے میں ہے، آپ کہتے ہیں رول آف لا. کون سا رول آف لا؟ جس پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تو کہ وہ حالانکہ اس کا آج دن تک سیکٹری سامنے تو پیش نہیں ہوا. یہ تو بڑی ناکامی ہے. اس طرح یہ ہے کہ آپ ایسی پولیس کے گیت گا رہے ہیں، پنجاب پولیس میں خدا کا واسطہ یہ چیز رہے ہیں کہ ٹی والا سسٹم. دیکھیں، آپ کے کنسرنز، آپ کے سوالات، آپ کا غم، آپ کا درد، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہر پاکستانی کا ہے. پاکستان کی فورن پالیسی افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی پہلی سپیچ میں اور پاکستان کے فورن منسٹر کا پہلا وزٹ افغانستان کا، کچھ ایسی فورسز ہیں جو افغانستان کے اندر ایک نیریٹو کو پروموٹ کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف. ہم بڑے بھائی ہونے کے ناطے ہماری اپروچ رسپانسبل ہونی چاہیے اور ہم نے تمام میجرز لیے ہوئے. اور جہاں تک بات ہے کے پی پولیس بھی پاکستان کا حصہ ہے. اسی لیے آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہر جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں. انہی کے فٹ سٹیپس پہ ہم نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے لیے آلریڈی انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. جب بات آئی مولانا سمیع الحق صاحب شہید مرحوم کی، میں بتا چکا ہوں کہ تمام چیزیں چھپیں گی نہیں، قوم کے سامنے رکھی جائیں گی. چاہے وہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا، کیا ایسی وجوہات تھی، ایوری تھنگ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ان دی اینڈ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا بطور ناٹ ایز اے انٹیریئر منسٹر، بطور ایک پاکستانی. سینسٹیو ایشوز آج شکاگو، 5 شہر امریکہ کے، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ، یورپ، ایون سوئٹزرلینڈ میں بھی گاڑیوں اور گھروں سے چوریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنے ملک اور خاص کر ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، 18 کی اپرائزنگز ہیں ود ان انڈیا، لیکن کبھی بھی وہ اپنے ہندوستان کے حوالے سے ایسی کوئی اپرچونٹی پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پہ اینٹائی انڈیا فورسز کو نہیں دیتی جس سے انڈیا کی جگہ سائی ہو. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کے باسی ہم سب کے ہیں، پاکستان کے ادارے ہم سب کے ہیں. ہم مل کے چلیں گے اور انشاءاللہ رزلٹ دینا ہمارا کام ہے. تھینک یو سو مچ.